नाज़रीन, सैयदा अंजुम नकवी प्रोग्राम ज़हूर कैमरे के हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, तमाम दुनिया से उलमा से मोमिनीन मोमिनात से इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। आपके शुक्रगुज़ार हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं। इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, खुद भी जागें और दूसरों को भी जगाएं। बेहतरीन मौका है, मीडिया के ज़रिए एक दूसरे को जगा सकते हैं। ज़हर की सिमत हम बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। हमने फर्श अज़ा दीनी चैनल उलमा से बेपनाह इल्म हासिल किया, मगर हमारे अंदर तब्दीली नहीं आई। लम्हा फ़िक्र यह है कि हम ज़हूर की सिमत जा रहे हैं, मगर गफलत से अब हमें बेदार हो जाना चाहिए और हमें झुंझोड़ के एक दूसरे को जगाना चाहिए। हमें सिर्फ ज़िक्र इमाम करना चाहिए और इमाम की बातें, इमाम का ज़िक्र करना चाहिए कि हमने ज़हूर के लिए किस तरह अपने आप को तैयार करना है। हमने तमाम अपने अंदर की बुराइयों को चेक करना है और उसको निकालने की भरपूर कोशिश करना है। यकीनन कदम बढ़ाएंगे तो इमाम हमारा और अल्लाह हमारा साथ देता है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपना हिसाब खुद कर लो, कल खुदा तुम्हारा हिसाब लेने वाला है। अक्लमंद वो है जो खुद अपना हिसाब करता है, मौत के बाद किसी की ज़िंदगी के लिए काम करता है। सबसे ज़्यादा अहमक वो है जो बुरी ख्वाहिशात की इताअत करता है, खुदा की इताअत के बजाय अपनी झूठी तमन्नाओं से लिपटा रहता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो तुम ऐसे दिनों में रह रहे हो जिसमें अमल का अख्तियार है। आज तुम्हें मगर हिसाब नहीं देना, बहुत जल्द तुम ऐसे दिनों में चले जाओगे कि जिसे में तुम्हें हिसाब देना होगा मगर अमल करने का इम्कान ना होगा, यानी कि मौत के बाद। आइए नाज़रीन, अपने मेहमान की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा आपसे सवाल है, दुनिया ने करने की ज़रूरत की तरह हम तैयार हैं, गाफिल हैं, इस पर रोशनी डालिए। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं बॉम्बे से नहा खान मुक़्तदी रज़ा अमरोवी आज आप लोगों के सामने कायम टीवी की बदौलत रूबरू हूँ। कुछ कहने से पहले या कुछ पढ़ने से पहले या कुछ सुनाने से पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ कायम टीवी का और कायम टीवी की पूरी टीम का, और सबसे ज़्यादा मोहतरमा अंजुम नकवी साहिबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया, मुझे मदऊ किया। मैं आपका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ करता हूँ कि जिस तरह का प्रोग्राम, जिस तरह से मेहनत ये पूरे कायम टीवी की टीम कर रही है, मौला दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की आप लोगों को मौला दें, इलाही आमीन। इस माहौल में, कोरोना वायरस के माहौल में जो पूरी दुनिया में ये वबा फैली हुई है, पूरी दुनिया रुकी हुई है और ये कोरोना वायरस को लोग लाइटली ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को वाकई अपने अपने जो भी जहाँ पर है अपने गवर्नमेंट की सुनना चाहिए, जैसा कि जो मेडिकल साइंस करी है हमें डेफिनेटली उसको फॉलो करना चाहिए। खैर, मैं एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ कायम टीवी का। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आज माशाल्लाह, पूरी दुनिया में, पूरी यूरोप में देखा जा रहा है कायम टीवी, और उसके ज़रिए आप मुझे भी देख पा रहे हैं, मुझे भी सुन पा रहे हैं। जैसा कि हमसे पूछा गया, आज सवाल करते हैं लोग, मुझसे भी पूछा गया कि क्या हम अपने इमाम के ज़हूर से गाफिल हैं या अपने इमाम का ज़हूर का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम गाफिल हैं, गाफिल तो हम नहीं हैं, लेकिन दूसरा सवाल फिर ये होता है कि क्या हम तैयार हैं अपने इमाम के ज़हूर के लिए। अपने इमाम के ज़हूर के लिए हमने क्या तैयारी की है। जब तक हमारे दिलों से किना व बुग़्ज़ नहीं निकलेगा एक दूसरे के लिए, तब तक ऐसा नहीं होगा। हमें एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आना है, हमें एक दूसरे का ख़याल रखना है। ये अपने दिलों से बुराइयां हमें मिटानी हैं। हम ये देखें कि आज हमारी कौम को किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से हसद रखने की ज़रूरत नहीं है। नमाज़ बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल नमाज़ हमारे दीन का हिस्सा है और नमाज़ पढ़ के हम कोई फेवर नहीं करें, नमाज़ तो हमें पढ़ना ही है। उसके साथ साथ ये देखें कि हमारा दिल साफ़ है कि नहीं है। जिस इमाम के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हम वाकई उनके ज़हूर के लिए तैयार हैं। क्या हम इमाम हमारे इस तरह के माहौल से खुश होंगे कि मैं आज आपसे मिल रहा हूँ तो अच्छे से मिल रहा हूँ, लेकिन आप ज़रा सा आगे गए, मैं कह रहा हूँ अरे ये साफ ठीक नहीं है। तो ये मिजाज अच्छे नहीं हैं और ऐसे मिजाज से वाकई इमाम का ज़रूर नहीं होगा। मैं दुआ करता हूँ
पंजतन के सत्ते इमाम पूरी दुनिया की हिदायत फरमाए और मेरी भी, इलाही आमीन। और एक बार फिर से मैं शुक्रगुज़ार हूँ कायम टीवी का और अंजुम नकवी साहिबा का, और मुझे ये भी हुक्म हुआ है कि मैं एक मनक़बत के चंद अशार इमाम ज़माना की शान में पेश करूं। मैं बिल्कुल करूंगा। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आज मैं कायम टीवी के ज़रिए आप लोगों से रूबरू हूं, और दुआ करता हूं आप लोग मेरे साथ आमीन कहिएगा कि परवरदिगार पंजतन के सदक़े में मौला हमें इस वबा से निजात दिलाएं जल्द से जल्द, इलाही आमीन। और आप लोगों से एक गुजारिश और है कि मैं मेरा इस साल इंशाअल्लाह बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा ने चाहा तो इंशाअल्लाह मेरा ये 17th वॉल्यूम होगा मेरे नोहों का। गम करबला के नाम से मेरे नोहे आते हैं, और यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है रज़ा अमरोही ऑफिशियल के नाम से। मैं इस कायम टीवी के ज़रिए से आप लोगों से, जो भी ऑडियंस है, उन लोगों से मुतबाना गुजारिश करता हूँ कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, रज़ा अमरोही ऑफिशियल। और 17th वॉल्यूम होगा इस साल इंशाअल्लाह मेरे नोहों का, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा और दुआ कीजिएगा कि मौला कबूल फरमा लें, इलाही आमीन। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मनक़बत के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइएगा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। राह तुम्हारी तकते तकते टूट न जाए आस, मौला कब तक आओगे, मौला कब तक आओगे। ये कलाम जनाब नज़ीर बाकरी साहब का है, मीर नज़ीर बाकरी साहब, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, इंडिया के बड़े मशहूर व मारूफ़ शायर हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। उन्हीं का कलाम है, और अच्छा लगे तो आप उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, उनकी सेहत के लिए। राह तुम्हारी तकते तकते टूट न जाए आस, मौला कब तक आओगे, मौला कब तक आओगे। अब तो आँखों को भी थकन का होने लगा एहसास, मौला कब तक आओगे, मौला कब तक आओगे। राह तुम्हारी तकते तकते टूट न जाए आस, मौला कब तक आओगे, मौला कब तक आओगे। दीन नबी के रंग थे जितने होने लगे सब फीके, दीन नबी के रंग थे जितने होने लगे सब फीके। मोमिन सारे सोच रहे हैं क्या हासिल अब जी के, अब तो दुनिया के सब मंजर लगते हैं बकवास, मौला कब तक आओगे, मौला कब तक आओगे। आँखों ने लिखा है अरीज़ा अपने अशकों से, आँखों ने लिखा है अरीज़ा अपने अशकों से। गम का दरिया फूट न जाए दोनों मशकों से, लफ्ज़ भी रोए साथ में इनके रोता है किरतास, मौला कब तक आओगे, मौला कब तक आओगे। राह तुम्हारी तकते तकते टूट न जाए आस, मौला कब तक आओगे, मौला कब तक आओगे। करते हैं बेचैन कभी जज्बात कभी हालात, करते हैं बेचैन कभी जज्बात कभी हालात। उम्र का दरिया सूख न जाए फिक्र ये है दिन रात, जितना पानी घटता जाए बढ़ती जाए प्यास, मौला कब तक आओगे, मौला कब तक आओगे। राह तुम्हारी तकते तकते टूट न जाए आस, मौला कब तक आओगे, मौला कब तक आओगे। मैंने ख्यालों में लिखी है, मैंने ख्यालों में देखी है आपकी ये तस्वीर, मैंने ख्यालों में देखी है आपकी ये तस्वीर। माथे पर लिखा है मोहम्मद सीने पर शब्बीर, आँखों में हैदर लिखा है
ہاتھوں پر عباس مولا کب تک آؤ گے، مولا کب تک آؤ گے۔ آخری شعر منقبت کا آخری شعر مقطع کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ نذیر باقری صاحب کو دعا دیجیے گا آپ لوگ۔ تم ساری دنیا کے والی، تم میروں کے میر، تم ساری دنیا کے والی، تم میروں کے میر، بیٹھا ہے راہوں میں تمہاری کب سے میر نذیر، بیٹھا ہے راہوں میں تمہاری کب سے میر نذیر، کاش جگہ مل جائے تمہارے قدموں کے ہی پاس، مولا کب تک آؤ گے، مولا کب تک آؤ گے، راہ تمہاری تکتے تکتے ٹوٹ نہ جائے آس، مولا کب تک آؤ گے، مولا کب تک آؤ گے۔ اب تو آنکھوں کو بھی تھکن کا ہونے لگا احساس، مولا کب تک آؤ گے، مولا کب تک آؤ گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار صدقے میں محمد و آل محمد کو ہماری یہ چھوٹی سی پیشخوانی کو، محنت کو مولا قبول فرمائے۔ اور میں ایک بار پھر سے قائم ٹی وی کا اور قائم ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، خاص کر کے محترمہ انجم نقوی صاحبہ کا بہت دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں شامل کیا۔ اور آپ لوگوں سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ میں مقتدی رضا امروہی، میرا امروہہ سے تعلق ہے، اور آپ لوگوں سے متمانہ گزارش کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کریں رضا امروہی آفیشیل کے نام سے، اور اس سال میرا 17واں والیوم ہوگا، 17واں والیوم ہوگا انشاءاللہ غم کربلا کا، آپ لوگ ضرور سنیے گا اور اپنے دل میں جگہ دیجیے گا اور دل سے دعا دیجیے گا کہ بی قبول کر لیں۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ عمل کردار ضروری ہے، اس پہ روشنی ڈالیے۔ لبیک یا امام کہنا کافی نہیں ہے، کردار اور عمل کا بھی ہونا ضروری ہے۔ ہم جس زمانے میں غیبت میں موجود ہیں، ہمارے امام غیبت کبریٰ میں موجود ہیں، اور اس غیبت کبریٰ میں تو امام موجود ہیں، ہمارا عقیدہ ہے وہ موجود ہیں، ہماری بظاہری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، لیکن عمل اور کردار بھی ضروری ہے، اور کردار ایسا ہونا چاہیے سلمان جیسا، میثم جیسا، ابو ذر جیسا، قمبر جیسا۔ اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ ہم ان کے انصار میں شامل ہو سکتے، نہیں، ہم ان کے انصار میں شامل نہیں ہو سکتے۔ حضرت خضر جیسے پیغمبر ان کے انصار میں شامل ہیں، ہم تو خاکی ہیں، وہ نور ہیں، اور یہ اللہ کا امر ہے جو قائم رہے۔ پروردگار عالم سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، اللہ کا امر ہے یہ کہ جو ارادہ کرتا ہے کن فیکن کا، اور یہ اللہ کا امر ہے جو باقی رہے گا اور قائم رہے گا، اور قائم آل محمد سے ہی یہ کائنات قائم و دائم رہے گی۔ ہم تو خاکی استر ہیں، ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے۔ خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں مہمان کی طرف۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم فرش ازا سے دینی چینل علماء سے علم حاصل کریں، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سوال ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام، غیبت امام زمانہ میں عزاداری امام علیہ السلام ہی کافی ہے یا کردار بھی ہونا چاہیے؟ تو اس کا انتہائی سادہ مختصر جواب یہ ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہی با کردار انسان کا کام ہے، بے کردار یا بد کردار آدمی کا عزاداری امام حسین علیہ السلام میں کام ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عزادار کا لبادہ اوڑھ کے عزاداری امام حسین کر رہا ہے تو وہ با کردار نہیں ہو جائے گا، اس کو با کردار ہوگا تو ہی وہ عزادار امام حسین علیہ السلام میں شمار ہوگا۔ اگر وہ وقتی طور پہ اپنی دنیا کے لیے
اپنی دنیا کمانے کے لیے عزادار کا لبادہ اوڑھ لے, عزادار امام حسین میں آنا شروع کر دے وقتی طور پہ, تو وہ عزادار امام حسین علیہ السلام نہیں ہے. عزادار امام حسین علیہ السلام وہ ہے جو 2.25 مہینے امام حسین کو یاد نہیں کرتا, جس کے 12 سال کے 12 مہینے جس کے منہ پہ مولا حسین کے ائمہ طاہرین کے قول فرمان رہتے ہیں, ان کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے. صرف 2.25 مہینے وہ امام حسین کا عزادار نہیں ہوتا, اور اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مظلوم پہ رونے والا ہے. اس کے کردار سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی علاوہ منافقین کے. وہ اپنے کردار سے کبھی کسی کو مشکلات میں نہیں ڈالتا علاوہ منافقین کے. اس کا کردار ہوتا ہے تو ہی وہ عزادار امام حسین علیہ السلام کہلاتا ہے. اگر میں عزادار امام حسین علیہ السلام ہوں اور میں ممبر پہ مولا کا سلام پڑھ رہا ہوں یا کسی مجلس میں نوحہ پڑھ رہا ہوں, تو اگر لوگ پھر مجھے اسی ویسا ہی باہر بھی چاہتے ہیں کہ میں باہر بھی بالکل ویسے ہی سلیقہ مند نظر آؤں, ویسا ہی نظر آؤں. حالانکہ اس کے برعکس جو ہے آج کی دنیا میں جو ہے وہ کہانی تھوڑی الٹی ہے کہ ممبر پہ جو ہے آپ کو لوگ جو ہے وہ کسی اور کچھ اور نظر آتے ہیں, اور پس ممبر جو ہے وہ کچھ اور نظر آتے ہیں, جو کہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے اور اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. سوال یہ تھا کہ عزاداری غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں صرف عزاداری کافی ہے یا کردار پہ بھی کام کرنا ہے؟ تو کردار پہ ہی کام کرنا ہے. عزاداری امام حسین علیہ السلام تو 1400 سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی, کیونکہ اس کا بیڑا تو خود اللہ نے اٹھا رکھا ہے. یہ آپ کی یا میری اس میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہم اس کو چلا سکیں. یہ اللہ چلا رہا ہے, ہم تو اس کا حصہ بنتے ہیں. اس کا حصہ بننے کا شرف یہ, اگر آپ اس کا حصہ بنتے ہیں تو کوئی شرف یہ حاصل ہوگا کہ آپ با کردار ہو سکتے ہیں. اگر آپ تعلیمات امام حسین علیہ السلام پہ عمل پیرا ہوں تو آپ با کردار ہو سکتے ہیں. لیکن عزاداری امام, پھر میں وہی بات کہوں گا, عزاداری امام حسین علیہ السلام اس دور کی جو ہے وہ صرف خود نمائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بہت مشکل سے میں آپ کو کیا بیان کروں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا اس وقت کیا حال ہے. صرف خود نمائی ہے. عزاداری امام حسین علیہ السلام کے جو ذاکرین ہیں, جو نوحہ پڑھنے والے ہیں, جو سلام گزار ہیں, ان کا بیشتر بہت بڑے نام صرف خود نمائی ہیں اور کچھ نہیں ہے. اور عزاداری امام حسین علیہ السلام اب تو ماشاءاللہ اس نہج پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ پروفیشنلزم بھی سوچ رہا ہے کہ اب مطلب اتنے پروفیشنل لوگ بھی ہو سکتے ہیں زندگی میں. اب یوٹیوب کا دور ہے, ویوز کا معاملہ ہے کہ آپ میرا نوحہ دیکھیں, میری مجلس دیکھیں, میرا سلام دیکھیں, اس پہ ویوز بڑھیں گے تو وہ ایک کمائی وہاں سے مجھے آئے گی. تو اب تو یہ یوٹیوب والا معاملہ ہے, ویوز والا, لائک کمنٹ والا معاملہ ہے. تو عزاداری امام حسین کافی ڈیجیٹل ہو گئی ہے. عزاداری امام حسین صرف خود نمائی ہو گئی ہے. ایک ایسی مجلس جس میں ایک انتہائی سادہ حدیث خواہ بلائیں آپ, انتہائی غیر معروف نوحہ خواہ بلائیں آپ, اور سادہ سا تبرک بانٹیں, تو آپ دیکھیں مومنین کی تعداد کیا ہوگی. وہی مجلس آپ بلائیں کوئی بڑا ذاکر مشہور, بلائیں کوئی بہت بڑا نوحہ خان مشہور, اور پھر آپ مومن کو بتائیں میرے گھر مجلس سے, تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنی پبلک آئے گی, اتنے لوگ آئیں گے شرکت کرنے کہ گویا کہ وہ مجلس جو ایک غیر معروف ذاکرین پڑھ رہے تھے اس کا جیسے ثواب ہی نہیں تھا, اس میں جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. اور جس میں بہت شہر کے مشہور و معروف بین الاقوامی شہرت یافتہ, یہ نیا جملہ آج کل آیا ہے, بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت خان نوحہ خان آ رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ گاڑیاں بھر کے لوگ پہنچیں گے, جیسے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اور اس کا کم ہے. تو اب یہ حالت ہے قوم کی, اور اس پہ کیا بات کی جائے. ممبر رسول خدا سے یہ بات بیان کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو آپ نے سٹینڈرڈ طے کر رکھے ہیں مجالس کے, یہ کسی حال میں قابل قبول نہیں ہے. لیکن ہمیں ابھی تک کوئی ایسا عالم دین نظر نہیں آیا جس نے ممبر سے بیٹھ کے کہا ہو, جس نے اس بات پہ روشنی ڈالی ہو. ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, ان کو بھی ہر سال ممبر چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ ایسی کڑوی باتیں کریں گے تو پھر پبلک ان کو پھر دوبارہ سنے گی یا نہیں سنے گی, یہ بھی نہیں پتا ہوتا. خیر واللہ حالات بہت برے ہیں. عزاداری امام حسین علیہ السلام جس طرح لوگ برپا کر رہے ہیں,
جو دل سے برپا کر رہے ہیں، اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو خود نمائی کر رہے ہیں عزاداری امام حسین کے ذریعے، جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کو پروفیشنلزم کی طرف لے جا رہے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کرے، اور بی ان سے راضی ہوں جو دل سے امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں اور آنے والے مومنین کو عزت دیتے ہیں، اور یہ کام ایک با کردار انسان ہی کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے، عمل کردار ضروری ہے، اس پہ روشنی ڈالیے۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو آپ کے اس سوال کا جواب شاعری کی طاقت یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ 2 صفحے کا جواب دیں یا بول لیں گی تو شاعر جو ہے اس کو 2 مصروں میں جو ہے سمو دیتا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو اقبال نے جو اپنا فلسفہ دیا اس میں اس کا جواب ہے کہ اگر عمل نہیں ہے تو انسان کچھ بھی نہیں ہے، عمل سے ہی ساری زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو آپ کے جواب یہی ہے کہ یقیناً عمل جو ہے نا وہ امام کے افکار کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا خالی عقیدہ جو ہے وہ ہمارے کام نہیں آئے گا، اور عمل اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نہیں، ایسا امام کے ظہور کے لیے تو ہم بالکل بھی تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ امام زمانہ کے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب 313 لوگ جمع ہو جائیں گے تو امام ظہور فرما دیں گے۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ صرف ماننا نہیں ہے امام کو، امام کے ظہور کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ امام کو ہر شعبے کے لوگ بھی چاہیے ہوں گی، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بس 313 امام نے کہا اور ہم نے قدم بڑھا دیا، ان کو ہر شعبے کے ایکسپرٹیز چاہیے ہوں گے، تبھی جو ہے وہ ہم ان کی بات کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور جو اپنے شعبے کے ایکسپرٹیز ہوں گے ان کی امام کو ضرورت ہوگی، اور وہ انشاءاللہ 313 جب پورے ہوں گے تو امام ظہور فرمائیں گے۔ لیکن فی الزمانہ جو ہے ہم بالکل بھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو ہمارا عمل ہونا چاہیے، جو ہمارا کردار ہونا چاہیے، وہ بالکل بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ امام ظہور نہیں فرما رہے۔ اگر ہمارا عمل اور کردار ایسا ہوتا تو امام یقیناً جو ہے ظہور فرما دیتے، اور ہمیں اس پہ بہت غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس قابل اپنے آپ کو کر لیں کہ جو ہے تاکہ امام جو ہے وہ ظہور فرما لیں۔ جب تک ہمارا عمل اور کردار نہیں ہوگا تو ہم خالی باتوں سے جو ہے وہ امام کی معرفت تو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ جد و جہد کرنی پڑے گی، اور جو ہے ذہن سازی کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے بچوں کو تربیت دینی پڑے گی۔ ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی ہے، لیکن اب جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کو ہمیں تربیت دینی ہے کہ جو ہے امام کے افکار، ان کے عمل اور کردار کو ہمیں روشناس کرانا ہے، تبھی جا کے ہم اپنی آئندہ آنے والی نسل کو جو ہے محفوظ کر سکتے ہیں، اور اس کے امام کے افکار کی روشنی میں ہم جو ہے ان کو پروان چڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہور کی دعا کرنا افضل ترین عبادت ہے، وہ دن قریب تر ہے امام کے۔ امام نے فرمایا کہ دل ایمان سے منور ہوں گے، آنکھیں روشن ہوں گی، غفلت سے پردے اٹھیں گے، پریشان حالوں کی پریشانی دور ہوگی، ساری دنیا میں ایمان کا پرچم لہرائے گا، کفر کے پرچم سرنگوں ہوں گے، ہر گھر میں چراغاں ہوگا، مصیبت و بلا دور ہوں گی، رحمتوں کی بارش ہوگی۔ یہ اس وقت ہوگا جب امام کا ظہور ہونے کے بعد، جب امام اپنے تمام قاتلان امام حسین علیہ السلام سے اور تمام ظالموں سے ظلم کا بدلہ لے لیں گے۔ یہ راحتیں ہمیں اس وقت نصیب ہوں گی، مگر ہمیں امام کا ساتھ دینے کے لیے مشکلات میں امام کا ساتھ دینا ہوگا۔ اب ہم شیعان علی کیسے کہلائیں گے اگر اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہ دیا؟ تو ہمیں اپنے اندر سے تمام برائیوں کو نکال پھینکنا ہے تاکہ ہم تیزی سے امام کی سمت بڑھیں، ورنہ ہم ایسا نہ ہو ہم پیچھے رہ جائیں۔ ہمیں شیطان سے خود کو جگانا ہے، شیطان سے اپنے آپ کو چھڑانا ہے، اور اس کے لیے جب اگر ہم عہد کر لیں گے امام کا ساتھ دینے کے لیے تو یقیناً ہم اس منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین ہم اپنے گناہوں کے ان کانٹوں کو اٹھائیں جو امام کے راستے میں نیکی کے پھول رکھیں، امام ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ فیڈ بیک دیجیے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ، انجم۔